ہم نے جنگ کا فتح کا اعلان کر دیا اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے دیٹ وی ون کمپریہنسولی. پاکستان میں، انڈیا میں لوگ نہیں یہ سوچ رہے. پاکستان میں تو چونکہ ایک ہماری افواج نے اور خاص طور پہ ایئر فورس نے جو کامیابیاں حاصل کیں، اس کے بعد یوم تشکر بڑی اچھی بات ہے. اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے فرما دیں کہ ہاؤ ڈو یو سی دس وکٹری؟ دیکھیے، یہ جو وکٹری ہے نا، اب تک ہم اس کو عوامی سطح پر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یا جس طرح ہماری حکومت کی طرف سے اور ہمارے فوجی اداروں کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے 6 طیارے گرا لیے. یہ ہماری ایک وکٹری ہے اور ہمارا کوئی طیارہ نہیں گرا. جی. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نے رپلائی کیا، جب ہم نے ریٹیلیٹ کیا تو ہم نے بالکل درست نشانے لگائے اور وہ ہمیں روک نہیں سکے. تیسرا یہ کہ ہم نے ان کا S-400 سسٹم جو تھا ایئر ڈیفنس کا، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. ایک بیٹری تباہ کی ہے، ایک بیٹری اس کی تباہ کی، لیکن بہت مہنگی ہے. جی، جو کہ بہت مہنگی ہے. اور لیکن جب آپ ایک بیٹری بھی تباہ کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ ایک کوریڈور تو بنا لیتے ہیں نا. تو جب وہ کوریڈور بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی فضائی برتری بھی قائم کر لی اس پورے خطے کے اوپر. اب یہ ہے ہماری جنگی فتوحات. اس میں جیسا آپ نے کہا کہ ایئر فورس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے ان سائنسدانوں نے جو سفید کوٹ پہنے پتہ نہیں کسی لیبارٹری میں بیٹھ کے یہ میزائل بناتے ہیں، اور انہوں نے میزائل بنا کے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ اب اس کی سلامتی کو کوئی فوری طور پر خطرہ نہیں ہے، یا فوری خطرات سے کم از کم نمٹنے کی صلاحیت موجود ہے. دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی جو اصل جیت ہے وہ کیا ہے، وہ ظاہر ہے طیاروں کا گرنا یا دوسرا نہیں ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں یہ ٹیکٹیکل لیول کی جیت ہے. اسٹریٹجک لیول پہ جو معاملہ ہے نا، وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے آنورڈ، پاکستان کی جو فوجی حکمت عملی اور اس علاقے کی، اس خطے میں جو پاکستان نے اپنے کردار کا تعین کر رکھا ہے، وہ بنیاد کرتا ہے ایک خاص نظریے پہ، اور وہ نظریہ ہے توازن کا، بیلنس کا. اگر آپ شروع سے لے کے آج تک دیکھیں تو ہمیشہ پاکستان نے ایک ہی بات کی ہے. خواہ وہ امریکہ کے طرف گیا ہے تو امریکہ سے ہم نے ہتھیار مانگے ہیں تو انہیں کیا کہا ہے کہ بھارت کے جارحانہ عزائم ہیں، لہٰذا یہاں خطے میں جو ہتھیاروں کا کنونشنل وارفیئر کا بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم نے چین کی طرف رجوع کیا ہے تو اس کا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ بھارت کے مقابلے پہ ہم جو بھی وارفیئر کا سسٹم ہے اس میں ہم بیلنس پہ رہیں. ہم نے رشیا کی طرف جانے کی جب کوشش کی عمران خان صاحب کے دور میں، تو اس میں بھی اگر آپ تہ میں جو مقصد کار فرما نظر آتا ہے وہ بھی یہی رہا ہے کہ ہم بیلنس اپنا بگڑنے نہ دیں. تو ہمیشہ یہاں پہ جو ایک بیلنس ہے اس نے کردار ادا کیا ہے پاکستان کی پالیسی کی تشکیل میں، اور پاکستان کی جتنی بھی انٹرنیشنل اس کی جتنی بھی مووز ہیں ان میں. 2008 میں امریکہ نے بھارت کو آگے کرنا شروع کر دیا تھا. بھارت کے ساتھ انہوں نے سول نیوکلیئر ڈیل بھی کر لی اگینسٹ چائنا ایکچولی، ٹھیک ہے نا، اگینسٹ چائنا. تو اب وہ جو بیلنس آف پاور تھا، بیلنس آف ویپنز تھا، وہ بگڑ رہا تھا. اور پچھلے کچھ عرصے میں 10-15 سال میں انڈیا نے جو ترقی کی پاکستان کی نسبت، معاشی طور پہ تو بہت آگے نکل گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فوجی طور پر بھی آگے نکل گئے ہیں، لہٰذا جو پاکستان کا بیلنس آف پاور کا نقطہ نظر تھا، وہ جو اس کا ڈاکٹرین تھا، وہ اب تباہ ہو چکا ہے. تو اب پاکستان اور انڈیا اب بیلنسڈ پاور نہیں رہے، بلکہ بیلنس جو ہے اٹ ٹپس ٹورڈ انڈیا. تو دس از وائی کہ اب ہمیں انہوں نے ٹیسٹ کرنا شروع کیا. 2019 میں ٹیسٹ کیا، انہیں پتا چلا کہ ہمارے پاس رفال نہیں. یاد ہے آپ کو؟ جی یاد. اور پھر رفال آگے تو پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوا، ٹھیک ہے. اور اب انہوں نے زیادہ خوفناک طریقے سے ٹیسٹ کیا کہ پاکستان کے بارڈر کراس کر کے، انٹرنیشنل بارڈر کے کراس آ کے میزائلز آ گئے. اب سر، یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے نا پولیٹیکلی، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا وہ جو ڈاکٹرائن تھا بیلنس آف پاور والا ساؤتھ ایشیا میں، وہ دوبارہ ری انفورس ہو گیا ہے، وہ زندہ ہو گیا ہے. یہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی جیت، جس کی خوشی منانی چاہیے. وہ جو امبیلنس تھا
وہ دوبارہ اگرچہ پریکیریس ہے، اگرچہ بالکل نازک سا ہے، لیکن دوبارہ اب وہ ایک پوائنٹ آف بیلنس یا پوائنٹ آف ایکویلیبریم جو ہے سم ہاؤ وہ دوبارہ آپ کو یہ بر صغیر کے اندر نظر آنے لگا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی جیت، کہ پاکستان کی جو 77 سال پہلے کی فلسفی تھی وہ دوبارہ کریکٹ ثابت ہو گئی، درست ہو گئی۔